ناظرین آداب، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سید تجمل قادری۔ سب سے پہلے بلیٹن کی ہیڈ لائنز۔ بھارت پاکستان کے ساتھ خوشگوار تعلقات کا خواہش مند۔ یوم پاکستان پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کو مکتوب۔ لیفٹننٹ گورنر نے ورچوئل طریقے پر کیا پورے جموں کشمیر میں 73 آیوش مراکز کا افتتاح۔ ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی کووڈ 19 کی لہر میں شدت کا رجحان۔ جموں کشمیر سے آج ہوئی 195 تازہ معاملات کی تشخیص۔ اور تپیدق کے عالمی دن پر بھارت بھر کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی تقریبات کا اہتمام۔ ٹی بی کے حوالے سے جانکاری پھیلانے پر زور۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت پاکستانی عوام کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہش مند ہے اور اس مقصد کے لیے انتہا پسندی اور مخاصمت سے پاک بھروسے کی ایک فضا قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ کل یعنی 23 مارچ کو پاکستان کے قومی دن کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے ایک خط لکھا۔ انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم اور وہاں کے عوام کو کووڈ 19 کی وبا کا کامیابی سے مقابلہ کرنے پر مبارکباد پیش کی۔ نیشنل کانفرنس نے یوم پاکستان کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے اپنے ہم منصب عمران خان کو مبارکباد اور نیک خواہشات کے علاوہ پاکستان کے ساتھ دوستی کی خواہش کا اظہار کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ دونوں ممالک مفاہمت کا یہ سلسلہ جاری رکھ کر اعتماد سازی کو تقویت دیں گے۔ جموں کشمیر میں بہتر طبی نگہداشت کو فروغ دینے اور جامع بنیادی طبی سہولیات لوگوں کو بہم رکھنے کی غرض سے لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے آج پوری یو ٹی کے اندر آیوش کے 73 مراکز کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے لیفٹننٹ گورنر نے کہا کہ پچھلے چند ماہ کے دوران جموں کشمیر کے اندر صحت خدمات میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طبی سہولیات میں بہتری لانے اور ہر ایک کے لیے قابل رسائی طبی سہولیات بہم پہنچانے کی سمت میں لگاتار کام ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آیوش مراکز جموں کشمیر کے اندر اس سیکٹر کے حوالے سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ ان سے سماج کے اندر صحت کی دیکھ ریکھ کے لیے پائیدار سہولیات پیدا ہوں گی۔ جموں کشمیر میں کووڈ 19 کے کیسوں میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ آج شام جاری سرکاری میڈیا بلیٹن کے مطابق آج نئے 195 کیسوں کی نشاندہی ہوئی ہے، جن میں سے 146 کشمیر جبکہ 49 کا تعلق جموں صوبے سے ہے۔ آج سامنے آئے کیسوں کے بعد جموں کشمیر میں کووڈ 19 سے متاثرہ بیماروں کی کل تعداد 1,29,031 ہو گئی ہے، جن میں سے 1,513 سرگرم ہیں۔ اس دوران 92 مریض آج شفایاب بھی ہوئے ہیں۔ جموں کشمیر میں روزانہ سامنے آنے والے مریضوں کی تعداد بتدریج بڑھنے کے پیش نظر ماہرین نے زور دیا ہے کہ اگر احتیاط نہ برتی گئی تو صورتحال ابتر ہو سکتی ہے۔ سری نگر کے امراض چھاتی سے متعلق اسپتال کے سربراہ ڈاکٹر نوید نذیر شاہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر کووڈ 19 پروٹوکول پر سختی سے عمل نہ کیا گیا تو وادی میں بہت جلد وائرس کے پھیلاؤ کی دوسری لہر شروع ہو جائے گی۔ اس بار اگر ہم کمپیئر کریں تو اس بار بھی ویسے ہی کچھ دیکھنے کو آیا ہے کہ کیرلا میں کیسز بڑھے اور مہاراشٹر میں تو اس ٹائم پر ڈے کی نمبر آف کیسز جو ہے وہ لاسٹ ایئر سے بھی زیادہ پر ڈے ڈیٹیکشن ہو رہا ہے۔ تو اس میں اندیشہ یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد یہ ویو جو ہے یہ باقی ملک میں بھی پھیل سکتی ہے، اور جو ہم اپنے یو ٹی کی آنکڑوں کی بات کریں تو وہ بھی پچھلے 2-3 ہفتوں میں دھیرے دھیرے بڑھ رہے ہیں، اور اگر ہم نے اس میں احتیاطی تدابیر نہیں لیے تو یہ سیکنڈ ویو آنے کا یہاں پہ بھی خطرہ لاحق ہے۔ اس لیے میں یہی اپیل کروں گا کہ نمبر 1 ویکسینیشن کے لحاظ سے جس کی جب باری آ جائے تو وہ آگے آئے، اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرائیں۔ یہ ایبسلیوٹلی سیف ہے، اور ہم نے کسی پیشنٹ میں ابھی تک جو 5 سے 6 لاکھ یہاں پہ ویکسینیٹ ہوئے ہیں کسی میں ایسے کوئی ایڈورس ایفیکٹ نہیں دیکھا ہے۔ اور سیکنڈ، اس ویکسین لگانے کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی احتیاطی تدابیر جو ہیں جس میں ماسک پہننا، ہینڈ واشنگ، سینیٹائزر کا یوز، سوشل گیدرنگ سے اوائڈ کرنا، فزیکل ڈسٹینس مینٹین کرنا، یہ کنٹینیوسلی اس پہ عمل کرے۔ اس سے ہم بھی سیف رہیں گے، ہماری سوسائٹی بھی سیف رہے گی، اور ہمارا روزمرہ کا جو کام ہے وہ بھی متاثر نہیں ہوگا۔ خبریں جاری ہے، ایک بریک کے لیے رکتے ہیں۔ ارے واہ، لیجنڈ کی بیٹ، اس سے میں کھیلوں گا۔ فیوچر بیٹنگ لیجنڈ میں۔ اس میں جس کا نام لکھا ہے بیٹ اسی کو ملے گی۔ ارے یار، دیکھا، اگر اس پہ میرا نام نہیں لکھا ہوتا تو کتنی دقت ہو جاتی۔ اس لیے آگے کہتا ہے بینک اکاؤنٹ ہو یا بینک لاکر، اس میں نامنی کا نام ضرور درج کرے تاکہ آپ کی جمع پونجی اسی کو ملے جسے آپ نے نامزد کیا۔ RBI کہتا ہے جانکار بنیے، چوکنے رہیے۔
کووڈ 19 کے کیسوں میں اضافے کے پیش نظر دلی انتظامیہ نے ہولی، شب برات، نوراترا اور دیگر تہواروں کی تقریبات پر پابندی عائد کی ہے۔ حکام نے تمام ضلع مجسٹریٹوں، پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیوں سے تاکید کی ہے کہ وہ آنے والے تہواروں کے پیش نظر لوگوں کے اکٹھا ہونے اور اجتماعات پر روک لگانے کے لیے مناسب کارروائی کریں۔ بھارت میں اب تک 5,08,41,286 افراد کو کووڈ مخالف ویکسین دیا گیا ہے۔ اس دوران ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ 19 کے 47,262 نئے مریضوں کی نشاندہی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی ملک میں ایسے متاثرہ مریضوں کی کل تعداد 1,17,34,058 ہو چکی ہے۔ اسی مدت کے دوران 275 مریضوں کے جاں بحق ہونے کی بھی اطلاع ہے۔ اس طرح سے ملک میں اب تک کل 1,60,441 مریض اس بیماری سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر فاروق احمد خان نے آج بخشی اسٹیڈیم سری نگر کا دورہ کر کے وہاں پر جاری متعدد ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ سری نگر شہر کے وسط میں موجود اس اسٹیڈیم میں 40,85,00,000 روپے کی لاگت سے نیشنل پروجیکٹ کنسٹرکشن کارپوریشن کے ہاتھوں تجدید و مرمت کا کام ہو رہا ہے۔ دورے کے دوران این پی سی سی کے انجینئروں نے مشیر کو گراؤنڈ میں ہو رہے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے جانکاری فراہم کی۔ مشیر نے کام میں سست رفتاری پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کارپوریشن کے عہدیداروں سے کہا کہ وہ کام کی رفتار میں سرعت لائیں تاکہ پروجیکٹ کو مقررہ مدت کے اندر مکمل کیا جا سکے۔ جن ابھیان پروگرام کے سلسلے میں آج لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر بصیر احمد خان نے بانڈی پورہ میں بلاک دیوس تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر بلاک بانڈی پورہ کے مختلف دیہات سے وابستہ کئی عوامی وفود نے اپنے اپنے علاقوں کے مسائل مشیر موصوف کی دانست میں لائے۔ مشیر نے لوگوں کے مسائل سننے کے بعد کئی مسائل کے حل کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کروائے۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ ترقیاتی پروجیکٹ ترتیب دینے کے موقع پر انہیں سرگرم رہنا چاہیے تاکہ ان کی عمل آوری میں بعد ازاں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ عالمی یوم ٹی بی کے موقع پر آج گورنمنٹ نرسنگ کالج کلگام میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں ضلع سے تعلق رکھنے والے محکمہ صحت کے افسران، نرسنگ طلبہ، آشا ورکروں اور سول سوسائٹی سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ ضلع ٹی بی افسر، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اور بی ایم او نے ٹی بی اور اس سے متعلق احتیاطی تدابیر کے حوالے سے حاضرین کو جانکاری فراہم کی۔ ڈسٹرکٹ ٹیوبرکلوسس سینٹر سری نگر کی جانب سے آج عالمی یوم تپدق کے سلسلے میں ڈینٹل کالج سری نگر میں ایک عوامی بیداری پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر سری نگر محمد اعجاز اسد اس موقع پر خاص مہمان کی حیثیت سے موجود تھے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر سری نگر نے اس بیماری کے حوالے سے زیادہ جانکاری پیدا کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹی بی کے مریضوں کے حوالے سے سماجی طرز عمل کو بدلنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس سے مریضوں کی صحت اور بیماری سے لڑنے کی ان کی صلاحیت اثر انداز ہوئی ہے۔ اننت ناگ میں بھی عالمی یوم تپدق کے سلسلے میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس کی صدارت ضلع کے اے ڈی سی شیخ غلام حسن نے کی۔ اپنی تقریر میں انہوں نے ضلع میں اس بیماری کے خاتمے کے لیے انتظامیہ، پیشہ وروں اور عام لوگوں کو ایک جٹ ہو کر کام کرنے کی تلقین کی۔ اس موقع پر ضلع کے سی ایم او نے ٹی بی کے خاتمے سے متعلق حصولیابیوں کی تفصیلات دیں۔ ضلع انتظامیہ کپواڑہ نے بھی محکمہ صحت کے اشتراک سے تپدق کے عالمی دن کے موقع پر ٹاؤن ہال کپواڑہ میں ایک تقریب کا اہتمام کیا جس کی صدارت اے ڈی سی کپواڑہ نذیر احمد نے کی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹی بی بیماری کو سرے سے ہی ختم کرنے کی غرض سے اس مرض کے حوالے سے زیادہ جانکاری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر چیف میڈیکل آفیسر کپواڑہ ڈاکٹر کوثر امین اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ ہارون سری نگر میں آج بلاک دیوس کے سلسلے میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں سری نگر کے ضلع ترقیاتی کمشنر محمد اعجاز اسد مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے۔ اس موقع پر مقامی لوگوں کی طرف سے اٹھائے گئے مسائل کا موقع پر ہی ازالہ کیا گیا۔ کمشنر موصوف نے عوام کو یقین دلایا کہ ضلع انتظامیہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ پیش ہے۔ شوپیاں کے گاگرن علاقے میں بھی آج بلاک دیوس کا اہتمام کیا گیا۔ علاقے کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے اس پروگرام میں شرکت کی اور اپنے اپنے روزمرہ کے مسائل حکام کی نوٹس میں لائے۔ یہاں ڈپٹی کمشنر شوپیاں سچن کمار ویشا خاص مہمان کی حیثیت سے موجود تھے جنہوں نے مختلف دیہات سے آئے ہوئے لوگوں کے مسائل سنے اور کئی مسائل کے حل کے سلسلے میں موقع پر ہی احکامات صادر کر دیے۔ ضلع انتظامیہ کلگام کی جانب سے بھی آج ضلع کے 3 بلاکوں دیوسر، کلگام اور ڈی ایچ پورہ میں بلاک دیوس کا اہتمام کیا گیا۔ ٹاؤن ہال کلگام میں ضلع کے ترقیاتی کمشنر نے لوگوں کے مسائل سنے اور انہیں فوری طور حل کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ بلاک دیوس کی ان تقریبات میں کئی سینئر عہدیدار موجود رہے جنہوں نے لوگوں کے مسائل غور سے سنے اور کئی مسائل کے ازالے کی خاطر موقع پر ہی احکامات صادر کیے۔ گاندربل میں بھی آج
بلاک دیوس کے سلسلے میں ضلع ترقیاتی کمشنر کرتیکا جوتسنا کی صدارت میں ایک عوامی دربار کا انعقاد کیا گیا، جس میں لوگوں کی بھاری تعداد نے شرکت کی، جنہوں نے اپنے اپنے علاقوں سے متعلق مسائل و مشکلات سے افسران کو آگاہ کیا۔ ضلع ترقیاتی کمشنر نے ضلع میں غیر قانونی تجاوزات کا سخت نوٹس لیتے ہوئے اس کے مرتکب افراد کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی کرنے کی ہدایت دی۔ بلاک دیوس کے سلسلے میں واگورا بارامولہ میں بھی ضلع ترقیاتی کمشنر بھوپندر کمار کی صدارت میں ایک عوامی دربار کا انعقاد ہوا، جس میں لوگوں کی ایک بھاری تعداد نے شرکت کی۔ لوگوں نے اسپتال کے کام کاج میں معقولیت لانے کے ساتھ ساتھ ناجائز تجاوزات کو ہٹائے جانے کی استدعا کی۔ اس موقع پر کمشنر موصوف نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ کووڈ-19 ویکسینیشن پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن نے سری نگر شہر میں بارشوں کے نتیجے میں جمع ہوئے پانی کی نکاسی کے لیے شہر کے متعدد مقامات پر موبائل اور ساکن پمپ نصب کر دیے ہیں۔ کارپوریشن کے کمشنر اطہر عامر خان نے آج شہر کے کئی علاقوں کا دورہ کر کے پانی کی نکاسی کے عمل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ افسران پر زور دیا کہ وہ ان علاقوں میں اضافی پمپ نصب کریں جہاں پانی جمع ہونے کے نتیجے میں لوگوں کا آنا جانا متاثر ہو رہا ہے۔ یونیورسٹی یوتھ فیسٹیول سنزل کے دوسرے روز 20 طلباء نے ایک مباحثے میں شرکت کی، جس کا موضوع تھا ماڈرن ڈے پیرنٹنگ از مور افیکٹو ان آل راؤنڈ گروتھ آف اے چائلڈ۔ اس موقع پر ڈاکٹر رفیق مسعودی، ڈاکٹر ناصر مرزا اور شہکار معراج بحیثیت جج موجود تھے۔ 40 طلباء نے پوسٹر مقابلے میں بھی شرکت کی۔ بارامولہ میں آج اردو صحافت مسائل اور امکانات کے عنوان پر ایک روزہ سیمینار منعقد ہوا۔ سیمینار کی صدارت کشمیر یونیورسٹی کے سابق ڈین فیکلٹی آف لینگویجز پروفیسر نذیر احمد ملک نے کی۔ اس موقع پر آل انڈیا ریڈیو سری نگر کے شعبہ خبر کے ڈپٹی ڈائریکٹر مشتاق احمد تانترے، ویمنز ڈگری کالج بارامولہ کی پرنسپل فہمیدہ بانو اور دیگر مقررین نے اردو صحافت کے مسائل اور امکانات کے عنوان پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ سیمینار میں کافی تعداد میں طلباء نے بھی شرکت کی۔ کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز ڈیولپمنٹ بورڈ کی وائس چیئرپرسن ڈاکٹر ہنا شفیع بٹ نے آج سری نگر میونسپل کارپوریشن کے ڈپٹی میئر کے ہمراہ پارمپورہ بس سٹینڈ کا دورہ کیا، جہاں بس سٹینڈ ایسوسی ایشن نے انہیں سٹینڈ کی ناقص صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے یقین دلایا کہ بہت جلد بس سٹینڈ کی ترقی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ اننت ناگ میں آج PMKSY سے متعلق 2 روزہ ضلع سطح کا ورکشاپ اختتام پذیر ہوا۔ ورکشاپ کا اہتمام محکمہ زراعت نے مرکزی معاونت والی اسکیم پردھان منتری کرشی سنچائی یوجنا کے تحت کیا تھا۔ ورکشاپ کے دوران آبپاشی کے لیے پانی کے منصفانہ اور سائنسی استعمال کے علاوہ پانی کو محفوظ رکھنے سے متعلق سیر حاصل گفتگو کی گئی۔ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول گنڈ کلن میں آج ICDS پروجیکٹ کنگن کی طرف سے ایک روزہ جانکاری کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد عام لوگوں کو پوشن ابھیان کے تحت ICDS کی مختلف سرکاری معاونت والی فلاحی اسکیموں کے بارے میں جانکاری دینے کے علاوہ مرکز اور ریاستی معاونت والی اسکیموں کی مؤثر عمل آوری کو یقینی بنانا ہے۔ نگین ٹورسٹ ٹریڈرز ایسوسی ایشن کی 5ویں سالانہ جنرل باڈی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں ایسوسی ایشن کے ممبران، محکمہ سیاحت کے حکام اور کچھ ذی عزت شہریوں نے شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کا انتخاب بھی عمل میں لایا گیا۔ محکمہ سیاحت کے سیکرٹری سرمد حفیظ اس موقع پر خاص مہمان کی حیثیت سے موجود تھے، جنہوں نے نئے عہدیداروں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ حکومت وادی میں سیاحت کو بڑھاوا دینے کی غرض سے تمام تر متعلقین کو ساتھ لے کر چلے گی۔ فتح قدل سری نگر میں CRPF کی 49ویں بٹالین کی طرف سے سیوک ایکشن پروگرام کے تحت ایک مفت طبی کیمپ کا اہتمام کیا گیا۔ کیمپ کے دوران لگ بھگ 100 مریضوں کا ملاحظہ کیا گیا، جنہیں مفت ادویات بھی فراہم کی گئیں۔ CRPF کی 40ویں بٹالین کی طرف سے آج مونگا ہال اننت ناگ میں مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں تقریباً 400 مریضوں نے اپنا علاج و معالجہ کرایا۔ لوگوں نے CRPF کے اس خیر سگالی جذبے کی سراہنا کی۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ مختلف جگہوں پر پسیاں گرانے کی وجہ سے گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے آج بھی بند رہی۔ شاہراہ پر پسیاں ہٹانے کا کام اگرچہ شدت سے جاری ہے، تاہم بانیہال اور رامبن سیکٹر میں شاہراہ کو قابل آمد رفت نہیں بنایا جا سکا۔ حکام نے کل 25 مارچ کو بھی ٹریفک کی آمد رفت مکمل طور بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ بحالی کے کام میں مشکلات پیش نہ آ سکیں۔ اور اب موسم، محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران آسمان جزوی طور ابر آلود رہنے کا
امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 8 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 4.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں دن کا زیادہ سے زیادہ 27.4 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں۔ فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔